بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سوچتے ہیں کہ آج کل چوروں نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ گاؤں میں چور گائے بکری بھینس کی چوری کرتے ہیں، اور شہروں میں چور لوگوں کی دیواریں توڑ کے ان کے لاکر یا الماریاں توڑ کے ان کا سونا یا نقدی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور کچھ چور تو ہمارے اداروں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ چور تو ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ خزانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ملک کو تو لوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن عوام کا بھی خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ یہ چور آج کل سے نہیں ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قیام کیا ہے، اچھے بھلے لوگ تبھی سے آ رہے ہیں، اور یہ چور تبھی سے آ رہے ہیں۔ لیکن پہلے کسی اور قسم کے چور ہوتے تھے اور آج کسی اور قسم کے چور ہیں۔ جیسے آج کل لٹیرے ہیں، پہلے بھی اس طرح لٹیرے ہوتے تھے، جس طرح آج کل چور ہیں، پہلے بھی ایسے چور ہوتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں جو پہلے زمانے میں لوگوں کے کفن چرایا کرتے تھے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، تو شہر کی جامع مسجد میں اعلان ہوا کہ حضرت باعث بستامی اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ان کی جنازہ نماز اس ٹائم پہ ادا کی جائے گی۔ ان کی نماز جنازہ میں شہر کے تمام لوگوں نے شرکت کی تھی، تاجروں نے، سرکاری عہدیداروں نے، مزدوروں نے، حاریوں نے، یہاں تک کہ جتنے بھی کاریگر تھے یا کوئی بھی تھا، مستریوں نے، جتنے بھی لوگ تھے، سبھی نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ ان کی نماز جنازہ میں ایک چور بھی داخل ہو گیا تھا، وہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنے آیا تھا، لیکن وہ چور تھا کفن چور، کیونکہ اس زمانے میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، تو چور لوگوں کے کفن چرا کے، مردوں کے کفن چرا کے وہ جا کے بازار میں بیچ دیتے تھے۔ ابھی وہ کفن چور نماز جنازہ بھی ادا کر رہا تھا، لیکن سوچ بھی رہا تھا کہ رات کو جا کے اس بزرگ کا بھی میں کفن چراؤں گا۔ جیسے شام ڈلی تو وہ چور لوگوں کی آمد و رفت کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کی آمد و رفت ختم ہو تو میں جا کے قبرستان اس کا جا کے کفن چرا لوں۔ جیسے وہ چور قبرستان پہنچا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس بزرگ کی قبر کشائی کر کے ان کا کفن بھی چرا لوں، تو اس کی دل پہ عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ رات گزری، دوسری رات پھر آیا، تیسری رات پھر آیا، یہاں تک کہ 4 راتیں گزر گئی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ میں چرانا ہے، لیکن دل بھی نہیں مان رہا تھا۔ رات کو وہ سویا ہوا تھا، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے، اس کو کہنے لگے، ارے ابھی تو بس کر جا، ابھی دوبارہ چوری نہیں کرنا، ابھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک بخشا ہوا بندہ ہے، تو ایسے ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو چور حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں نے تو لوگوں کے کفن تک چرائے ہیں، میں کیسے اللہ کا بخشا ہوا بندہ ہو گیا؟ تو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، تو نے اور جس نے بھی میری نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، تمام کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے۔ پھر اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بزرگ خاتون گزری ہیں، ان کا وصال ہوا، ان کو بھی جب لوگ دفنا کے واپس چلے گئے، جیسے رات ہوئی تو ایک کفن چور ان کی قبر تک پہنچ گیا، قبر کشائی کی، قبر کی کھدائی کی، اور جیسے ہی اس شخص نے ان کا کفن اٹھانا چاہا، کفن کو چرانا چاہا، تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بولنے لگی کہ اللہ کے بخشے ہوئے بندے کیوں اللہ کی بخشی ہوئی بندی کا کفن چرا رہا ہے؟ پھر وہ چور ایک دم سے ڈر گیا، کیونکہ اس نے جتنے بھی لوگوں کے کفن چرائے تھے، کبھی بھی کسی نے اٹھ کے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرا کفن تو کیوں چرا رہا ہے۔ تو وہ چور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں مانتا ہوں کہ آپ تو اللہ کی ایک بزرگ خاتون ہیں، ایک اللہ کی ایک ولی ہیں، لیکن میں تو ایک بدکار اور گنہگار ہوں، جس کا ساری زندگی یہی کام رہا ہے لوگوں کے کفن چرا کے جا کے بازار میں بیچنا، تو میں بھلا کیسے اللہ کا بخشا ہوا بندہ ہو گیا؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو کہنے لگی، تم نے اور جتنے بھی لوگوں نے میری جنازہ نماز میں شرکت کی تھی، تمام کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے۔ اگر ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسے لوگ ہیں تو ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، جو اس گھنونے کام میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے پہلے نمبر پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ، اگر کوئی اللہ کا پیارا بندہ یا کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جا کے اس کی جنازہ نماز میں شرکت کریں، تاکہ اگر وہ اللہ کا بزرگ بندہ ہوگا تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ وہ گنہگار ہے تو جو لوگ شرکت کریں گے نماز جنازہ میں، ان کی وجہ سے اس گنہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔